دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ علماء اہل حدیث کے درمیان کئی سارے مسائل میں کئی دفعہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کسی ایک ہی مسئلے میں کسی ایک عالم کی کچھ رائے ہے، دوسرے عالم کی کوئی اور رائے ہوتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب بہت ہی تفصیل طلب ہے اور یہ انتہائی خالص علمی مسئلہ ہے۔ میں آپ کو آپ کی زبان میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لے کر کے اس وقت تک دیکھیں گے، کوئی دور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں دین کے مسائل میں، خاص طور سے وہ مسائل جو اجتہادی مسائل ہیں جن میں نص صریح بالکل واضح نہیں ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا رہا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد جب بنو قریظہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا تو آپ نے کہا کہ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ او کما قال۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی آدمی کہیں نماز نہیں پڑھے گا عصر کی نماز، بنو قریظہ میں جا کر کے ہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جلدی سے چلنا ہے، کہیں رکنا نہیں ہے، جلدی سے تیزی سے پہنچو۔ بعض صحابہ کرام نے اس کا کچھ اور مطلب سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ اگر عصر کا وقت ہو بھی جائے راستے میں تو وہاں پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھنی ہے، وہیں پہنچ کے پڑھنی ہے، راستے میں نہیں پڑھنی ہے کہیں۔ اب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیے کیوں ہوا؟ وہ تو صحابہ کرام تھے جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کیسے اختلاف ہوا ان کے بیچ میں؟ اختلاف اس لیے ہوا کہ وہ جو حدیث ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں احتمال موجود ہے دونوں باتوں کا، دونوں چیزوں کا احتمال موجود ہے۔ آپ کو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ جیسے ایک حدیث اور بتاؤں میں آپ کو، دو صحابہ کرام سفر میں تھے اور وہ وضو نہیں کر سکتے تھے، کسی وجہ سے عاجز تھے وضو کرنے سے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیے۔ اب جب نماز پڑھ لیے تو نماز کا وقت رہتے ہی انہیں پانی مل گیا۔ اب ان دونوں میں سے ایک نے کیا کیا، وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے ان کے ساتھ میں، ایک نے کیا کیا کہ ایک نے دوبارہ وضو کیا، دوبارہ سے نماز پڑھی۔ دوسرے صحابی نے نہیں پڑھا، کہا نہیں میں نے تو پڑھ لیا، بس ہو گیا، اب دوبارہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ کیسے ہوا اختلاف؟ آپ بتائیے، وہ تو صحابی تھے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں آئے، واقعہ بتایا کہ میں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے 2 بار پڑھ لیا ہے اس کو 2 بار اجر ملے گا، اور جس نے نہیں پڑھا ہے لقد اصاب سنہ اصبت سنہ، تم سنت کے مطابق تم نے عمل کیا جو تم نہیں پڑھے دوبارہ، اور جو تم دوبارہ پڑھ لیے، دوبارہ جو پڑھے وہ تمہاری نفل نماز ہو جائے گی، تم کو 2 اجر ملے گا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے۔ مطلب اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، بہت سارے مسائل ملیں گے ایسے۔ تو یہ اختلاف ہونا اتنا زیادہ، بہت سارے لوگ اس اختلاف کو اسلام پر، مسلمانوں پر، علماء پر اعتراض کا دروازہ بناتے ہیں کہ بھئی کیسے اختلاف ہو گیا؟ دنیا کا کوئی بھی فیلڈ ہمیں بتا دیجئے، آپ کوئی بھی فیلڈ، میڈیکل، انجینئرنگ، سائنس، کوئی بھی فیلڈ بتا دیجئے جہاں اس فیلڈ کے ماہرین کے درمیان مسائل میں آپس میں اختلاف نہ ہوتا ہو۔ اور یہ اختلاف ایسے نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی خواہشات نفس کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے تب تو جو مردود ہے، وہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس اختلاف کی کوئی بنیاد ہے، پراپر اس کی کوئی بنیاد ہے، معقول سبب ہے، تو اختلاف ہونا یہ لازمی بات ہے۔ اور اس کے بہت سارے اسباب میں سے، بہت سارے اسباب ہیں اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اسباب اختلاف الفقہاء، یہ مستقل ٹاپک ہے شریعت کے اندر۔ ان میں سے ایک سبب ہے کہ جب کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی نص ہمارے سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے ہماری عقلیں مختلف ہیں، اس کو سمجھنے میں، نص الگ الگ نہیں ہے، دین ایک ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں ہمارے عقل میں تفاوت ہے، ہمارے فہم میں تفاوت ہے۔
سمجھنے میں، اس کی شرح کرنے میں ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کئی مسائل ایسے ہیں جن میں ادلہ کے درمیان احتمالات ہوتے ہیں۔ اب کسی کو احتمال نمبر اے ٹھیک لگ رہا ہے کہ شاید یہ راجح ہے، وہ اس طرف جا رہا ہے، دوسرے کو احتمال بی صحیح لگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، تو اختلاف ہوگا۔ تو یہ اختلاف کا سبب ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اختلاف ہو کتاب و سنت کو ہم درمیان میں فیصل بنائیں اور اس کے مطابق ہم اپنے اختلافات کو حل کر لیں۔ تو اختلاف کا پایا جانا یہ کوئی ایسی قابل ملامت یا قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ اختلاف یہ فطری ہے، اختلاف پایا جاتا رہے گا۔ قابل مذمت یہ ہے کہ واضح دلیل ملنے کے بعد بھی کوئی اختلاف پر باقی رہے اور کسی کے قول کی بنیاد پر، کسی مذہب کی تقلید کی بنیاد پر وہ اپنی بات سے نہ ہٹے، یہ قابل مذمت ہے، ورنہ اختلاف ہونا یہ فطری بات ہے۔ جی، تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میرا دل اس طرف جا رہا ہے کہ وہ رکعت نہیں ہوئی رکوع سے، تو میں اگر رکعت کو دوبارہ دہراؤں گا تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ دیکھیے، ایسا جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، ایسا وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو ادلہ کو سمجھتا ہو، سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کر رہا ہو۔ اگر آپ سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، صرف اس لیے نہیں کہ فلاں دکتور نے کہا ہے، فلاں شیخ نے کہا ہے، وہ جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، چونکہ انہوں نے کہہ دیا اس لیے میرا میلان اس طرف ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دلیل زیادہ راجح ہے تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ادلہ کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہو۔